اور سب سے پہلے خاص بات تلنگانہ کی کچھ اہم خبریں۔ عادل آباد سے لوک سبھا میں نمائندگی کرنے والے بی جے پی رکن پارلیمنٹ باپو راؤ نے قبائلی لڑکیوں کو چھیڑنے پر مسلم نوجوانوں کا سر کاٹنے کی دھمکی دے ڈالی ہے۔ سوشل میڈیا پر متنازع ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد مسلمانوں میں بے چینی اور ایم پی کے خلاف شدید ناراضگی دیکھی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں عادل آباد کانگریس مائنورٹی چیئرمین ساجد خان نے ضلع کے ایڈیشنل ایس پی موہن سے تحریری شکایت پیش کی ہے۔ ساتھ ہی رکن پارلیمنٹ ایم باپو راؤ کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ واضح ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی ایک جانب سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس کا نعرہ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس دکھائی دے رہی ہے۔ حیدرآباد کے علاقے کوکٹ پلی آلون کالونی کے نالوں میں آلودہ اور کیمیکل کا پانی بہنے سے نالوں میں جھاگ دیکھا گیا۔ نالوں کے قریب رہنے والے لوگوں نے جھاگ سے جلدی بیماری کی شکایت کی ہے اور حکومت سے آلودہ پانی کے رخ کو موڑنے اور نالے میں صنعتوں کے پانی کو نہ چھوڑنے کی اپیل کی ہے۔ حیدرآباد کے اہم مقامات سنتوش نگر، کنچن باغ، مادھانی چوراہے پر آکٹوپس انٹرسپٹر اور لا اینڈ آرڈر پولیس کی جانب سے مشترکہ طور پر بڑے پیمانے پر گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی۔ رامکرشنا ڈی سی پی آکٹوپس نے بتایا کہ چیکنگ کا مقصد دہشت گرد اور نکسلی حملوں سے شہر کو پاک بنانا ہے، ساتھ ہی مشتبہ افراد پر نظر بھی رکھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ احتیاطاً شہر میں وقفے سے اس طرح کی چیکنگ کی جا رہی ہے۔ عوام کے اعتماد کو بحال کرنا چیکنگ کا اہم مقصد ہے۔ نرمل مستقر پر ایک لاج میں خاتون کے ساتھ بدفعلی کرنے والے کانسٹیبل کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ کل رات ایک خاتون حیدرآباد سے اپنے آبائی مقام جا رہی تھی کہ نرمل بس اسٹینڈ میں اس خاتون کے گاؤں کے لیے کوئی بس نہیں ملی۔ اس دوران مقامی کانسٹیبل نے اس خاتون کو اپنے جھانسے میں لے کر اس کو قریب میں ایک لاج میں لے گیا۔ مقامی افراد اس پورے معاملے پر نظر رکھے تھے۔ موقع پا کر مقامی لوگوں نے لاج پہنچ کر بدفعلی کرنے والے کانسٹیبل کو رنگے ہاتھوں پکڑا۔ متاثرہ خاتون کی شکایت پر پولیس نے کیس درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ شادی کروانے سے گھر والوں کے انکار کے بعد ایک عاشق جوڑے نے زہر پی لیا۔ دونوں کو اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے نوجوان کو مردہ قرار دے دیا، جبکہ لڑکی کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ پولیس کے مطابق سندیپ ریڈی اور تروینی کا تعلق تلنگانہ کے ضلع نلگنڈا سے ہے۔ یہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے۔ والدین نے ان کی شادی کروانے سے انکار کر دیا۔ پیر کی شب ان دونوں نے زہر پی لیا۔ اطلاع پر ان کے پڑوسیوں نے ان دونوں کو مقامی اسپتال منتقل کیا، جہاں ڈاکٹرز نے سندیپ کو مردہ قرار دے دیا۔ تروینی کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ اور اب خاص بات آندھرا پردیش کی خبروں پر بھی نظر ڈالیں گے۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ وائی ایس جگن موہن ریڈی نے کلیکٹرز کانفرنس کے دوسرے دن پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں سے تبادلہ خیال کیا۔ جگن موہن ریڈی نے ریاست میں سیکیورٹی، لا اینڈ آرڈر، سڑکوں کی بہتری، گڈ گورننس پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعلیٰ نے فرینڈلی پولیسنگ کے ذریعے عوام کا اعتماد حاصل کرنے کی ہدایت دی، ساتھ ہی 1 جون سے شراب کی دکانیں بند کرنے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے۔ آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو کے اہل خانہ کی سیکیورٹی میں کمی کر دی گئی ہے۔ بیرون ممالک دورے کی تکمیل کے بعد حیدرآباد پہنچنے والے چندر بابو نائیڈو کے بیٹے لوکیش کی زیڈ کیٹیگری سیکیورٹی میں کمی کی گئی ہے۔ انہیں 2+2 گن مین دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ چندر بابو نائیڈو کے اہل خانہ کو پوری طرح سے سیکیورٹی ختم کر دی گئی ہے۔ بغیر کسی اطلاع کے سیکیورٹی میں تخفیف پر تلگو دیشم لیڈروں نے وزیر اعلیٰ جگن موہن ریڈی کی کڑی تنقید کی ہے۔ بیج کی تقسیم کو لے کر ریاست آندھرا پردیش میں کسانوں کا احتجاج جاری ہے۔ کل بھی کسانوں نے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا تھا۔ آج بھی بیجوں کی تقسیم کے مراکز پر کسانوں نے دھرنا دیا۔ بیجوں کی تقسیم کے مراکز میں بیج نہ ہونے کے سبب کسان احتجاج کر رہے ہیں۔ برہم کسانوں نے تحصیل دفتر کے روبرو دھرنا دیا۔ اس دوران مختلف مقامات پر کسانوں، عہدیداروں اور پولیس جوانوں کے درمیان دھکا مکی دیکھی گئی۔